بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل کے حالات کتنے خطرناک موڑ پر پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ کورونا وائرس کا قہر پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان، اور ہمارے ملک میں بھی اس کے اثرات بہت زیادہ ظاہر ہو رہے ہیں، اور ہمارے شہر بنگلور اور ریاست کرناٹک میں بھی باوجود بسیار کوشش کے حکومت کی جانب سے اور خود پبلک بھی اپنی حد تک کوشش کر رہی ہے کہ خود اس بیماری سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، لیکن خدا کی مصلحت کیا ہے نہیں معلوم کہ یہ مرض بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ جوں دوا کی مرض بڑھتا ہی گیا، تو ایسی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو طریقہ بتایا اور سکھایا، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر رحم و کرم ہوگا، اور یہ پریشانی کرونا مرض کی دور ہو جائے گی۔ اللہ کی ذات سے امید ہے۔ ایسی صورت میں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی آتی اور آپ محسوس فرماتے تو خدا کی طرف متوجہ ہوتے تھے، مسجد تشریف لے جاتے اور خدا کے سامنے حاضر ہوتے۔ جیسا حدیث میں ہے، جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ مسجد کی طرف تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں خداوند کریم کی طرف متوجہ ہوتے، گڑ گڑاتے اور بلبلاتے۔ تو آج ہم کو بھی یہی کام کرنا ہے، خدا کی طرف متوجہ ہوں، اللہ سے مانگیں اور اس قہر کے ختم ہونے کی دعا کریں۔ ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی ضرور اپنے انفرادی طور پر دعا کرتا ہوگا، اللہ رب العزت کی طرف ہر مومن متوجہ ہوتا ہوگا، دعا ضرور ہوتی ہوگی، لیکن اس طرح کہ خاص الفاظ کے ساتھ، خاص دعاؤں کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ ہو کر اگر ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم کو اس مصیبت سے ضرور نجات عطا فرمائے گا۔ مشورہ یہ ہوا کہ ہر شہر کے اندر، شہر بنگلور میں تو بخاری شریف کا ختم کر کے بہت سے لوگ دعائیں کر رہے ہیں۔ بنگلور کے علاوہ دوسرے شہروں کے لوگ سے بھی گزارش ہے کہ وہ خدا کی طرف متوجہ ہوں، اور موقع ہوا تو خود ہر شہر کے اندر جو علماء موجود ہیں، 10-20 علماء، اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ اگر موقع ہو اس لاک ڈاؤن کے حالت میں کسی جگہ جمع ہو کر دعائیں پڑھنے کا، تو ایک جگہ جمع ہو کر وہ دعائیں پڑھیں۔ اگر جمع نہیں ہو سکتے تو اپنے انفرادی طور پر ایک جگہ بیٹھ کر یہ دعائیں پڑھیں۔ ہماری رائے یہ ہے، درخواست یہ ہے کہ آپ دعائے یونسی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ روزانہ 1.25 لاکھ
تعداد میں اگر ہم پڑھیں گے تو اس کا خاص اثر ہوگا۔ دعا یونسی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کی تو اللہ رب العزت نے آپ کو وہاں سے نجات عطا فرمائی۔ اور حضرات مفسرین کرام نے، حضرات علماء نے، فقہاء نے بھی فرمایا کہ یہ دعا پڑھی جائے تو اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے ہر مشکل کو دور فرمائیں گے۔ تو دعائے یونسی روزانہ 1.25 لاکھ تعداد میں پڑھنے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے یا سلام، یا شافی، یہ جتنی مرتبہ ہو سکے اس کی پابندی فرمائیں، کثرت سے پڑھیں اس کو، یا سلام یا شافی کثرت سے پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اور اسی طریقے سے استغفار کرتے رہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اگر اتنا لمبے الفاظ میں اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے، نہیں اگر مختصر ہے تو صرف استغفر اللہ کہتے رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اگر ہم ان دعاؤں کی پابندی کریں گے، یہ ذکر اپنی زبانوں پر جاری رکھیں گے، تو انشاءاللہ بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم کو ضرور اس وبا سے نجات عطا فرمائیں گے۔ خدا کی طرف متوجہ ہوئے بغیر ہم کسی بھی پریشانی، کسی بھی مصیبت سے بچ نہیں سکتے۔ اللہم احفظنا من کل البلایا والمصائب والاعداء والامراض، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ دعا سکھائی، جس میں امراض سے بھی حفاظت کی دعا فرمائی گئی ہے۔ تو اس بنا پر یہ دوسرے جو شہر ہیں بنگلور کے علاوہ، میسور ہے، کولار، شیموگا، چامراج نگر، اور اسی طرح بیلگام، چکمگلور اور داونگیرہ، ٹمکور، رام نگرم وغیرہ دیگر شہروں کے اندر رہنے والے حضرات علماء کرام خود اگر کسی جگہ جمع ہو کر، یا نہیں ہے تو پھر انفرادی طور پر اس کا ورد کر کے آپ دعا فرمائیں، اجتماعی دعا یا آن لائن میں دعا اگر کرتے ہیں خدا کی طرف متوجہ ہو کر سب مل کر، تو ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ اس پر ضرور عمل فرمائیں۔ دعا، اجتماعی دعا ضروری ہے۔ اس کا ورد کرنے کے بعد اگر آپ اجتماعی دعا کریں گے تو اس کا خاص اثر ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اجتماعی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس بنا پر ہماری درخواست ہے کہ آپ اس کا اہتمام فرمائیں، اور یہ دعائیں کا ورد ضرور رکھیں، دعا یونسی 1.25 لاکھ کی مقدار میں، اور اسی طرح یا سلام یا شافی یہ بھی کثرت سے پڑھتے رہیں، اور استغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ رب العزت ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے پتہ نہیں اللہ رب العزت نے اس قسم کے وبائیں ہمارے سامنے ظاہر فرما رہے ہیں، تو اس لیے ہم استغفار بھی اپنے گناہوں سے کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جتنے لوگ اس مرض میں مبتلا ہو کر انتقال کر رہے ہیں اور کر گئے، تو اللہ رب العزت ان سب کو کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہم سب کو ایسی بیماری سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔